اس ویڈیو میں آپ کمیت یعنی مولیرٹی اور ارتکاز یعنی کنسنٹریشن کی پیمائش کے بارے میں جانیں گے۔ جب آپ ان دو اصطلاحات یا الفاظ کا ذکر کریں تو آپ محلول یعنی سولوشن کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ بنیادی طور پر مائع محلل یعنی سالونٹ میں حل ہونے والے مادے منحل یعنی سولیوٹ کی مقدار کو بیان کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ یقینی طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محلول کی مولیرٹی اور کنسنٹریشن کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ یہ مثال دیکھیے، ایک کیمیائی کارخانے یعنی کیمیکل فیکٹری کو فرض کریں۔ اس کارخانے میں ایسے تعاملات یعنی ریاکشنز انجام پاتے ہیں جو پانی میں حل شدہ زہریلے کیڈمیم میٹل آئنز پیدا کرتے ہیں۔ ان تعاملات سے فاسد مادوں کو مقامی دریا میں بہایا جاتا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ یہ جانچ کی جاتی ہے کہ اس کی نالیوں میں کیڈمیم کی کنسنٹریشن اور مقدار کتنی ہے۔ اگر یہ مقدار ایک خاص حد سے کم ہو تو یہ کیڈمیم مہلک یا خطرناک نہیں، لیکن اگر یہ مقدار محفوظ حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ کمپنی ممکنہ طور پر آبی نباتات یعنی واٹر پلانٹس، مچھلیوں، حتیٰ کہ اگر آپ دریا میں رہتے ہوں تو آپ کے لیے بھی نقصان کی وجہ بن رہی ہوگی۔ اس صورت میں اس کمپنی کو فوراً وہ ریاکشنز روک کر جانچ کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں اصطلاحات کے درمیانی فرق کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ حتیٰ کہ بہت سے سائنسدان بھی جنہیں اس بات کا بہتر علم ہونا چاہیے، مولیرٹی اور کنسنٹریشن کو ایک دوسرے کے متبادل یا ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ان کی اکائیوں یعنی یونٹس میں ملے گا۔ جب ہم کسی محلول کی مولیرٹی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد ہمیشہ فی مقاب ڈیسی میٹر محلولی یعنی پر ڈیسی میٹر کیوب سولوشن میں سولیوٹ کے مولز کی تعداد ہوتی ہے۔ آپ اکثر اس طرح سے یا اس سے بھی سادہ حالت میں اس طرح لکھا دیکھتے ہوں گے، ایک مقاب ڈیسی میٹر کو عام طور پر 1 لیٹر کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارتکاز یعنی کنسنٹریشن اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن سائنس میں اور بہت سی اکائیاں کنسنٹریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ضرور ہوگی کہ مولیرٹی کی پیمائش کی مساوات یا ایکویشن بہت سادہ اور آسان ہے۔ کسی محلول کی مولیرٹی سولیوٹ کے مولز تقسیم کیوبک ڈیسی میٹرز میں محلول کے کل حجم یعنی والیوم کے برابر ہوتی ہے۔ اس نسبتاً بڑے بیکر میں 2 کیوبک ڈایا میٹر محلول موجود ہے اور گندھک کے تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ کے 4 مولز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 مولز تقسیم 2 کیوبک ڈیسی میٹرز 2 مولز فی ڈیسی میٹر کیوب کے برابر ہوگا۔ یا مزید آسانی کے لیے کیمسٹ 2 مولر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آسان ہے نا؟ اچھا، تو اب یہ مثال دیکھیے، 0.25 مول سلور نائٹریٹ کو 0.075 ڈیسی میٹرز کیوبڈ پانی میں حل کیا گیا ہے۔ اس کی مولیرٹی کتنی ہوگی؟ ویڈیو کو پاز کریں، کیلکولیٹ کیجئے اور پھر ریزیوم کیجئے۔ 0.25 تقسیم 0.075 3.3 مول فی ڈیسی میٹر کیوب کے برابر ہوگا۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے جواب کو دائیں درست حد تک 2 ملحوظ ہنسوں یعنی سگنیفیکنٹ فگرز کو استعمال کرتے ہوئے لکھیں۔ اب اس مثال کو دیکھیے، 0.0100 مولز ترشک کے تیزاب یعنی آکزیلک ایسڈ کو 100 سینٹی میٹر کیوبڈ پانی میں ڈالا گیا ہے۔ ایک کیوبک ڈیسی میٹر میں 1000 کیوبک سینٹی میٹرز ہوتے ہیں۔ پاز کیجئے، حل کیجئے اور پھر ویڈیو کو ریزیوم کیجئے۔ اب سے پہلے 100 سینٹی میٹر کیوبڈ کو 1000 پر تقسیم کیجئے تاکہ والیوم ڈیسی میٹرز کیوبڈ میں تبدیل ہو جائے، جو کہ 0.100 ہوگا۔ اب 0.0100 مولز کو 0.100 ڈیسی میٹرز کیوبڈ پر تقسیم کریں تو جواب 0.100 مول فی ڈیسی میٹر کیوبڈ آئے گا۔
اچھا، تو اب آخر میں ایک مشکل مرحلہ. آپ نے 0.0748 گرام سوڈیم برومائڈ نمک کو 25.0 سینٹی میٹر کیوبڈ پانی میں حل کیا. اس کی مولیرٹی کیا ہوگی؟ گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بس میس کو مول میں تبدیل کرنے کے لیے اس ایکویشن کو استعمال کیجیے اور دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے سوڈیم برومائڈ کی کمیتی تناسب یعنی مولر ریشو نکال لیجیے. ویڈیو کو پاز کیجیے، حل کیجیے اور پھر ریزیوم کیجیے. تو سوڈیم برومائڈ کا مولر میس 23 جمع 79 برابر 102 گرام فی مول ہوگا. 0.0748 تقسیم 102 برابر 7.33 ضرب 10 کی طاقت یا پاور -4 ہوگا اور 25 تقسیم 1000 برابر ہے 0.025 ڈیسی میٹرز کیوبڈ کے. آخر میں 7.33 ضرب 10 کی طاقت -4 تقسیم 0.0250 برابر 2.93 ضرب 10 کی طاقت -2 مول فی ڈیسی میٹرز کیوبڈ جواب حاصل ہوگا. اگر آپ کا یہ جواب درست نکلا ہے تو شاباش، بہت خوب.